جو صبح کا وقت ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی صبح کا وقت ہے، صبح کے وقت برکت ہوتی ہے، اور صبح کی برکتوں میں سے ایک چیز یہ ہے، وہ یہ ہے کہ صبح رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جو رزق کی برکت ہے وہ انکلوڈ ہونی چاہیے اس بات میں، صبح کے ساتھ خاص۔ اور ہوتا ہے کہ جو رزق ہے نا، لفظ برکہ کا ہی ایک معنوں میں سے ایک معنی ہے۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی ہیں ایک صحابی جن کا نام ہے صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے۔ جو صبح کا وقت ہے یہ اپنے آپ میں ہی برکت ہے، جیسا کہ ہم صبح کے وقت میں ہیں، اس وقت کے دوران ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے اثر میں ہوتے ہیں جو کہ ہے صبح کے وقت کی برکتیں۔ جو اس کے راوی ہیں صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے بھی اس دعا کو اپنے بزنس پر اپلائی کیا۔ انہوں نے صبح کے وقت اپنے امپلائیز کو مارکیٹ بھیجا کہ وہ اس کی دکان کھولیں، صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد انہوں نے اپنی دکان کھولی صبح صبح۔ انہوں نے یہ سب کیوں کیا؟ کیونکہ وہ ان برکتوں کو سمیٹنا چاہ رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بہت ہی زیادہ کامیاب تاجر بن گئے۔ اگین مال اور دولت اس پارٹ کی صرف ایک ڈسکشن ہے جو ان برکتوں سے آتی ہیں۔ سو انسان کو چاہیے کہ صبح صبح زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹے۔ ہمیں ایک دفعہ ایک قصہ ملتا ہے جہاں پہ ایک باپ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا ضحیٰ کے ٹائم تک سویا ہوا ہے، اور جب ان کو پتہ لگا کہ یہ ضحیٰ کے وقت تک سوئے ہوئے ہیں، یعنی 9-10 بجے، تو انہوں نے اپنے بچے کو ایڈوائس کی کہ آپ سونا چاہتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ اپنا رزق بانٹ رہا ہے۔ سو اگر آپ ضحیٰ ٹائم تک سوتے رہیں گے تو آپ اپنا رزق کھو دیں گے، کیونکہ آپ اس وقت سو رہے تھے جب اللہ تعالیٰ بانٹ رہا تھا، اور یہی سنت اللہ کی، اور یہ انہوں نے اپنے بچے کو ایڈوائس کی۔ اور صحابہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ تمام برکات جو ہے وہ صبح کے وقت بانٹی جاتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اپنے امتوں کے لیے یہ دعا مانگی تھی۔ صبح کے وقت سونا بہت بڑا لاس ہے۔